بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی ایٹمی پروگرام کے بارے میں۔ یہ اکتوبر سن 1953 کی بات ہے۔ اس روز جب اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر آئزن ہاور سے ملاقات کی تھی اور پاکستان نے امریکہ کے ایٹم برائے امن یعنی ایٹم فار پیس کے منصوبہ میں شمولیت کے ساتھ جوہری توانائی کے شعبہ میں تحقیق اور ترقی کے لیے جوہری توانائی کے کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ یہ آغاز تھا پاکستان کے جوہری پروگرام کا، یا اصل یہ کہ پاکستان کی طرف سے پیمان تھا کہ وہ یہ جوہری توانائی اسلحہ کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ اس زمانہ میں پاکستان میں اس مسئلے پر کافی لے دے ہوئی تھی، کیونکہ بہت سے مبصرین کے نزدیک صدر آئزن ہاور کا ایٹم برائے امن کے منصوبہ کا اصل مقصد امریکہ کے علاوہ دنیا کے دوسرے تمام ملکوں کو جوہری اسلحہ کی صلاحیت سے محروم رکھنا اور اس پر قدغن لگا کر انہیں جوہری اسلحہ کی تیاری سے روکنا تھا۔ پاکستان کی طرف سے آئزن ہاور کے اس منصوبہ کو تسلیم کرنے پر پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ماتھا ٹھنکا تھا، کیونکہ یہ آغاز تھا پاکستان کی طرف سے امریکہ کے قدموں میں خود سپردگی کرنے کا۔ اسی کے فوراً بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں ہمہ گیر قربت اور تعاون کا دور شروع ہوا۔ اسی سال پاکستان امریکہ کے 2 فوجی معاہدوں سینٹو اور سیٹو میں شامل ہوا اور امریکہ نے بھاری فوجی اور اقتصادی امداد کے عوض پاکستان کی سرزمین پر فوجی اڈے قائم کیے تھے۔ اپنے فوجی صلاح کار پاکستان بھیجے اور اسی کے ساتھ پاکستان کے 5 سالہ اقتصادی منصوبہ کی تیاری کے لیے امریکہ نے اپنے ماہرین پاکستان کے منصوبہ بندی کمیشن میں تعینات کیے تھے۔ یوں امریکہ نے پاکستان کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس انداز سے پاکستان پر امریکہ کے اثر کی مکمل گرفت کا نتیجہ یہ رہا کہ اس زمانہ میں پاکستان کی قیادت نے ایک لمحہ کے لیے بھی جوہری اسلحہ کی تیاری کے بارے میں نہیں سوچا۔ عام طور پر اس وقت امریکہ کے دفاعی معاہدے جارحیت کے تدارک کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے۔ سن 60 کی دہائی میں یہ خبر آنی شروع ہو گئی تھی کہ ہندوستان بڑی تیزی سے جوہری تجربات کی سمت بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی قیادت نے جوہری اسلحہ کے میدان میں قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، ہمارے اس نئے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ سن 63 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان کو جوہری اسلحہ کی تیاری کے لیے پروگرام شروع کرنا چاہیے، لیکن صدر ایوب خان اور ان کے امریکہ نواز وزیر خزانہ محمد شعیب اور دوسرے وزیروں نے ان کی یہ تجویز یکسر مسترد کر دی اور واضح فیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری اسلحہ کی صلاحیت حاصل نہیں کرے گا۔ سن 68 میں جب صدر ایوب خان فرانس کے دورے پر آئے تو اس موقع پر فرانسیسی صدر چارلس ڈی گال نے پاکستان میں جوہری ری پراسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پیشکش کی، لیکن ایوب خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ یہ مشورہ انہیں ان کے چیف آف سٹاف جنرل یحییٰ خان، صدر ایوب کے اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالاسلام اور منصوبہ بندی کمیشن کے نائب سربراہ ایم احمد نے دیا تھا، جن کے سروں پر امریکہ کا ہاتھ تھا۔ بھارت کے ایٹمی پروگرام کا علم پاکستانی اداروں کو 1965 میں ہی ہوا تھا۔ پھر پاکستان نے اپنی بقا کے لیے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش تیز کر دی۔ پھر جب پاکستان نے انڈین مداخلت اور ادھر ہم ادھر تم والے نعرہ کی وجہ سے 1971 میں جب مشرقی حصہ کھو دیا، تب اداروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر بھارت کا مقابلہ کرنا ہے تو ہر صورت میں ایٹم بم بنانا ہوگا۔ جاگی کے پہاڑوں کے دامن میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ سائنسدانوں کے گروپ نے
یہ نعرہ بلند کیا تھا، گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے۔ بعد میں اس نعرے کو کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ منسلک کیا گیا، پھر بھٹو نے بھی گھاس کھائیں گے والا نعرے کا ساتھ دے دیا، اور اس طرح تیزی سے پاکستان نے کوشش شروع کر دی۔ صدر کے عہدہ پر فائز ہونے کے فوراً بعد بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر اور شام کا طوفانی دورہ کیا۔ اس دورہ کے دو اہم مقاصد تھے۔ ایک مقصد مسلم ممالک سے تجدیدی تعلقات تھے اور دوسرا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے مسلم ملکوں کی مالی معاونت حاصل کرنا تھی۔ دمشق میں اپنے دورہ کے اختتام پر انہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے کہا تھا کہ ان کا یہ دورہ نشاط ثانیہ کا سفر کا آغاز ہے اور پاکستان کی مہارت اور مسلم ممالک کی دولت سے عالم اسلام جوہری قوت حاصل کر سکتا ہے۔ اس دورہ کے فوراً بعد انہوں نے سن 73 میں پاکستان کے جوہری اسلحہ کی صلاحیت حاصل کرنے کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس سلسلہ میں انہوں نے جوہری توانائی کمیشن کے سربراہ کو تبدیل کیا اور اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالاسلام کو برطرف کر کے ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بلا بھیجا۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے انہوں نے فرانسیسی حکومت کو جوہری ری پراسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پرانی پیشکش کی تجدید کے لیے آمادہ کیا۔ بھٹو جوہری پروگرام میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، اسے امریکہ نے قطعی ناپسند کیا۔ اس زمانہ کے وزیر خارجہ کیسنجر نے تو کھلم کھلا دھمکی دی تھی کہ اگر بھٹو نے ایٹمی ری پراسیسنگ پلانٹ کے منصوبہ پر اصرار کیا تو ان کا اقتدار نہیں رہے گا، اور آخر کار سن 77 میں بھٹو نہ صرف اقتدار سے معزول کر دیے گئے بلکہ 79 میں سولی پر بھی چڑھا دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن 1979 میں امریکہ نے پاکستان کی امداد معطل کر دی اور اپنا موقف اپنایا کہ اب پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن نہیں رہا۔ پھر جب روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی اور پاکستان کی امداد کو پھر سے بحال کر دیا گیا اور ساری پابندیاں ہٹا دیں۔ پھر سوویت یونین کو شکست ملی اور امریکہ سپر پاور بنا تو ایک بار پھر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں۔ پاکستان نے ان پابندیوں کے باوجود ایٹمی پروگرام جاری رکھا۔ اب پاکستان کے سامنے یورینیم کو حاصل کرنا تھا۔ قدرت نے بھی پاکستان پر مہربانی دکھائی اور پاکستان نے آخر کار ڈیرہ غازی خان کے مقام پہ یورینیم کے ذخائر دریافت کیے اور پھر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے اس کو نکالنا شروع کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے سن 84 میں جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کے عزم کا اعلان کریں، لیکن ان کے امریکی نواز وزیر خارجہ اور دوسرے وزیروں نے سخت مخالفت کی۔ بھارت نے سن 1996 میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا۔ پھر 1998 کو جب بھارت نے یکے بعد دیگرے دو دھماکے کیے، پہلا 11 مئی اور دوسرا 13 مئی کو، تب انڈیا کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور پاکستان کو دھمکانا شروع کیا۔ تب پاکستان کے اندر سے تمام حلقوں کی جانب سے آوازیں آنی شروع ہوئیں کہ بھارت کو جواب دینا چاہیے۔ اس وقت پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا تھا۔ پاکستان کے اوپر بیرونی دباؤ بڑھ رہا ہے اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف دھماکے کرنے کے حق میں نہیں تھے، مگر فوجی قیادت نے ٹھان لی تھی کہ بھارت کو ہر صورت جواب دینا ہے۔ اب یہ جواب ناگزیر ہو چکا ہے۔ تب چاغی کے پہاڑوں کو دھماکے کے لیے چنا گیا اور آخر کار 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایک ساتھ 7 دھماکے کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اب پاکستان ایک ایٹمی پاور بن گیا ہے اور پاکستان کا دفاع اب بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اب کوئی پاکستان کو میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اور اس طرح پاکستان نہ صرف 7ویں بڑی ایٹمی قوت بنا
بلکہ پہلا اسلامی ملک بھی بن گیا جس کے پاس ایٹمی پاور ہے۔ ان دھماکوں کی گونج سے مشرق سے مغرب تک کے تمام مسلمان ممالک میں خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اور یہود و نصارہ کو پکار کر کہا، اب ہم سے مقابلہ کرو۔ ہر سال پاکستان میں 28 مئی کو یوم تکبیر کے طور پر منایا جاتا ہے اور اسی طرح 1953 سے شروع ہونے والی یہ ایٹم بم کی داستان بالآخر 28 مئی 1998 کو کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہمیں ان تمام لوگوں پہ فخر ہے جن کی انتھک محنت کی وجہ سے آج ہم دشمن اور دنیا کے سامنے اپنا سر فخر سے اٹھاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ تو جی پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔